السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ان سوالات کے جوابات کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اکثر ہم سے پوچھے جاتے ہیں جب ہم فالو اپ کی طرف سے کسی ممبر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سیشن آپ کو کروانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ کی اتنی تیاری ہو کہ اگر آپ سے وہ سوالات پوچھ لیے جائیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں، ہینڈل کر سکیں، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن یا پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ یہ ہمارے 3 لیکچرز ہوں گے اور 3 لیکچرز میں آپ کو یہ چند سوالات انشاءاللہ تیار کروا دیے جائیں گے۔ سوالات تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹڈ کویشچنس اور ان کے آنسرز وہ بھی ملتے رہیں گے، لیکن ابھی چند بنیادی سوالات جو کہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے، جو کہ ہم سے بھی پوچھے گئے، تو ہم نے ان کو جمع کر کے تو بنیادی ٹریننگ اس کو شامل کیا ہے تاکہ کم از کم ہمارے ممبرز جو جائیں ایس ای ایف کی طرف سے ان کی اتنی تیاری ہو کہ وہ ان بنیادی سوالات اور ان کے جوابات آسانی سے دے سکیں۔ پہلا سوال جو اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ادارہ کب سے کام کر رہا ہے، تو اس کی وضاحت 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز آپ بتا دیں کہ ہمارا ادارہ شبان ختم نبوت الحمدللہ 2006 سے کام کر رہا ہے اور پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، شبان ختم نبوت کا شعبہ شبان ایجوکیشنل فورم SCF جس کی طرف سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ 2012 میں بنایا گیا اور اس کی بنیاد 2012 میں ہے، اور یہ ادارہ شبان لاہور بیسڈ آرگنائزیشن ہے، یعنی کہ اس کام کا آغاز 2006 میں لاہور سے ہوا۔ اب اگلی چیز کہ SCF کے بنانے کے مقاصد اور وجوہات اور اسباب وہ کیا تھے۔ SCF کے بنانے کے مقاصد میں 2 چیزیں آپ بیان بتا دیں گے۔ پہلی چیز کہ بنیادی وجہ SCF کے بنانے کی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور عصری تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں ان میں اس موضوع پر کام کرنے کے حوالے سے کوئی باقاعدہ کوئی منظم سسٹم نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسری بات کہ کالجز اور یونیورسٹیز سے ہمارے حضرات جو کام کر رہے تھے ان کے پاس کچھ کیسز آئے تھے جس میں مسلمان کنورٹ ہوئے تھے اور قادیانی ہوئے تھے، قادیانیوں کے فتنے میں مبتلا ہوئے تھے، اور کالج یونیورسٹیز میں قادیانی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی محنت، ان کا وہاں پہ مستقل بنیادوں پر کام کرنا اور مسلمانوں کے ذہن سازی کرنا، مسلمانوں کے ایمان عقائد کو خراب کرنے کے حوالے سے یہ واقعات ہمارے سامنے مستقل آ رہے تھے بڑے حضرات کے سامنے، جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مشاورت کے بعد یہ شعبہ بنایا گیا اور اس کی تشکیل کی گئی۔ تو یہ وضاحت آپ کر دیں گے انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا سوال کہ آپ کا ادارہ کہاں یعنی کہ کس ملک و شہر میں کام کر رہے ہیں، تو آپ وضاحت کر دیں کہ الحمدللہ شبان ختم نبوت پاکستان کے تمام صوبوں اور تمام مرکزی اور بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ اور SCF کا اگر پوچھیں تو پھر SCF کی وضاحت کر دیں کہ SCF پاکستان کے تمام صوبوں جس میں پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان اور کشمیر شامل ہیں، اور ان تمام صوبوں کے مرکزی اور بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ بھی الحمدللہ ہمارا کام چل رہا ہے، جیسے میرپور کشمیر کا ایک مرکزی شہر ہے، کراچی سندھ کا ایک مرکزی شہر ہے، پشاور یہ KPK کا مرکزی شہر ہے، لاہور
یہ پنجاب کا مرکزی شہر ہے، کوئٹہ یہ بلوچستان کا مرکزی شہر ہے۔ تو ان تمام مرکزی شہروں کے علاوہ چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں میں بھی الحمدللہ شبان ایجوکیشنل فورم کام کر رہی ہے، اور تقریباً بڑے اور چھوٹے شہروں اور علاقوں میں ملا کر تقریباً 50 سے زائد علاقے اور شہر ایسے ہیں جہاں پہ شبان ایجوکیشنل فورم نے وزٹ کیا، پروگرامز کروائے، سیشنز کروائے۔ ان میں سے چند شہروں میں کام کا مستقل نظم بن چکا ہے، اور چند شہر اور علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بھی اس حوالے سے ورکنگ اور محنت جاری ہے۔ ملکوں کے حوالے سے پوچھ لیا جائے تو اس پہ بتا دیں، افریقہ، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آن لائن کام کے حوالے سے ہماری ٹریننگز اور ہمارے ممبرز موجود ہیں۔ سعودی عرب کا بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ چند ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آن لائن ہماری ٹریننگز اور ہمارے رابطے ہیں، اور کام کا نظم اور ترتیب ہماری آن لائن وہاں پہ چل رہی ہے۔ کیا آپ کا ادارہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے؟ تو وضاحت کر دیں، جی بالکل، گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمارا ادارہ رجسٹرڈ ہے، اور جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں کام کرنے کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی، مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے رجسٹرڈ اداروں کی فہرست میں ہمارے ادارے کا نام بھی ہے۔ چوتھا سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کس شعبے میں کام کر رہے ہیں؟ تو وضاحت کر دیں کہ شبان ایجوکیشنل فورم، جو کہ شبان ختم نبوت کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ذیلی ادارہ ہے، ذیلی شعبہ ہے۔ تو اس شعبے میں ایس سی ایف میں کام کر رہا ہوں۔ تو ایس سی ایف شبان ایجوکیشنل فورم کا مزید آگے ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے، فالو اپ، جس کی طرف سے آپ نے وزٹ کیا یا میٹنگ کی ہے۔ ایسے ہی ایک سوال آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے سے مجھے حکومت کی طرف سے کوئی مسائل تو پیش نہیں آئیں گے؟ تو اس کی وضاحت کر دیں، جی بالکل بھی نہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، کیونکہ ہم پچھلے 16 سال سے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ایجوکیشنل سیکٹر میں ہم پچھلے 8 سال سے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ 2012 سے 2020، تو 8 سال ہمیں ایجوکیشنل سیکٹر میں بھی ہو گئے۔ الحمدللہ آج کے دن تک کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی حکومت کی طرف سے یا حکومت کے کسی بھی ادارے کی طرف سے ہمیں کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قانون کے مطابق، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایس او پیز کے مطابق کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نہیں کرنا پڑتا، اور ہم اسی سسٹم اور اسی نظام اور اسی سٹائل اور اسی انداز کو ہی اپنا کر آگے بھی چلیں گے، اور اسی کے مطابق آگے بھی کام کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا موضوع ایسا ہے کہ اس میں شریعت بھی ہمارے ساتھ اور پاکستان کا آئین اور قانون بھی ہمارے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں الحمدللہ کوئی پریشانی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ ایک وضاحت اگر آپ کرنا چاہیں، آپ کے لیے بھی ہے، آپ آگے کرنا چاہیں اگر مناسب سمجھیں، تو اگر کوئی ممبر ایس او پیز دائرہ کار سے ہٹ کے اپنی مرضی سے خود اپنے جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ کر کے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا جماعت سے، جماعت کے نظم سے، جماعت کے مقاصد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ جماعت کی طرف سے دی گئی ڈائریکشن اور ایس او پیز کے مطابق کام کریں گے، پھر کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ کل کتنے ممبرز کام کر رہے ہیں، یہ بھی آپ سے سوال کر لیا جاتا ہے، تو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے شعبے کے جو ہیڈ ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، یہ ان حضرات کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس ریکارڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمارے ساتھ یہ ریکارڈ شیئر کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا ایگزیکٹ یا ایکوریٹ فگر آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ہاں،
آپ یہ بتا دیں کہ میرے ساتھ میرے شعبے میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں. تو وہ آپ بتا دیں کہ میرے ساتھ اس ایریے میں یا اس شہر میں یا اس علاقے میں میرے ساتھ اس شعبے کے اتنے افراد ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس شہر میں آپ کے کتنے افراد ہیں تو اس کی بھی وضاحت کر دیں. ہر شہر کا ساتھی بتا دیں. اس کی وضاحت بہت آسان ہے کہ ہمارے شہر میں شبان ایجوکیشنل فورم کا کام پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے یا 2 سے ہو رہا ہے یا 3 سال سے ہو رہا ہے. جب سے بھی ہو رہا ہے بتا دیں اتنے سال سے کام ہو رہا ہے. یہ اگر ابھی شروع ہوا تو بتا دیں کہ ابھی چند ماہ پہلے ہمارے شہر میں ایس سی ایف کے کام کا آغاز ہوا ہے. اور ابھی اتنے عرصے میں وہ چند ماہ ہیں، یہ چند ہفتے ہیں، یہ چند دن ہیں، یہ چند سال ہیں، اتنے یہ پچھلے اس عرصے میں اتنے اس شہر کے اتنے اداروں میں وہ ڈیجٹ آپ بتا دیں کہ اتنے اداروں میں، اتنے سکولز، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اکیڈمیز میں ہمارے سیشنز ہوئے. اور الحمدللہ سیشنز کے بعد جو ٹیچرز جنہوں نے وہ ہمارے سیشنز سنے ہیں اور وہ سیشن سننے کے بعد انہوں نے مستقل اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس انوالو ہوں گے، کام کریں گے. تو ہم نے ان کو باقاعدہ فیلڈ میں نہیں بلکہ ہم نے ان کو یہی کہا اور ان کی یہی تشکیل کی، ان کو ایسے ہی گائیڈ کیا اور ٹرین کیا کہ آپ اپنی کلاس میں، اپنے اسکول میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہی اس کام کو کریں. آپ کو باہر کسی دوسرے ادارے میں، کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے صوبے میں، کسی دوسرے علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اس طرح الحمدللہ اتنے اسکول اور کالجز میں ہمارے سیشنز ہو چکے ہیں. تو ان میں جن ٹیچرز نے ہمارے سیشنز لیے ہیں تو انہوں نے اس بات کے اوپر وہ ایگری ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ادارے میں، اپنی کلاس میں یہ سیشنز پڑھائیں گے. تو اس طریقے سے الحمدللہ اس شہر میں ہمارے آپ پھر وہ تعداد دیکھ لیں کہ اتنے اسکولز اور اتنے اداروں میں ہمارے سیشنز ہوئے ہیں تو اس میں اتنے ٹیچرز نے اس کے اوپر ایگری ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ادارے میں سیشنز، اپنی کلاس میں اس کے اوپر اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. تو جو اتنا بھی ہمارے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اس کو ہم اپنا ممبر ہی سمجھتے ہیں. تو اس انداز میں آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ انہیں وضاحت کر دیں کہ آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی روٹین سے نہیں ہٹنا پڑے گا، آپ کو اپنے سسٹم اور نظم سے نہیں ہٹنا پڑے گا، بلکہ آپ اپنی روٹین، اپنے سسٹم، اپنے جو آپ کا اس ٹائم ایک لائف سائیکل بنا ہوا ہے اسی میں آپ ہمارے کام کو بھی کر سکیں گے کہ آپ اپنے ادارے میں ہیں، آپ اپنے ادارے میں، اپنی کلاس میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہوئے ہی ہم سے کچھ چیزیں سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اس کے اوپر ٹریننگ لے لیں گے. اور ٹریننگ لینے کے بعد آپ اپنی کلاس میں ہی سیشن پڑھا سکتے ہیں. آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، یا اپنی اکیڈمی میں، یا اپنے اسکول میں، اپنی کلاس میں آپ سیشن پڑھا سکتے ہیں. آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، ٹرین کیا جائے گا، آن لائن ٹریننگ دی جائے گی، سپورٹنگ مٹیریل پرووائڈ کیا جائے گا، ہیلپنگ مٹیریل پرووائڈ کیا جائے گا. جو اسسٹنس آپ کو چاہیے ہوگی وہ سب آپ کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جائے گی تاکہ آپ اس کے اوپر گرپ کر کے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کر، سیکھ کر آگے بچوں میں ڈیلیور کر سکیں اور ان کی کونسلنگ کر سکیں. تو ٹیچر کو آپ نے یہی بتانا ہے. ٹیچر کے لیے طریقہ کار اور ٹیچر کے لیے تشکیل یہی ہے جو عرض کر دی گئی. اور اس کے بعد ہماری اس سٹی کی، شہر کے ٹیچرز کی میٹنگ ہوتی ہے 1.5 مہینے میں، تقریباً 1.5 مہینے میں ایک مرتبہ میٹنگ ہوتی ہے. تو اس میں ہم انوائٹ کرتے ہیں. اس میں اگر آپ کے لیے آنا آسان ہو تو آپ لازمی شرکت کریں، اور اگر آپ نہیں آ سکتے، آپ کے لیے کچھ پریشانی یا مشکل ہے، تو پھر ہم وہ جو اہداف ہوں گے، جو ٹارگیٹس ہوں گے کام کے والے سے، جو کہ آپ نے اپنے کلاس، اپنے انسٹیٹیوٹ، اپنے اسکول میں رہ کے کرنے ہیں، اپنے ادارے میں رہ کے کرنے ہیں، وہ ٹارگیٹس آپ کو ہم پی ڈی ایف میں شیئر آپ کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے اکارڈنگلی کام کریں. اور جو نئی چیز ہمارے شعبے کی طرف سے لانچ ہوگی وہ بھی آپ کو پہنچا دی جائے گی، آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. ایسے ہی سوال نمبر 9، یہ سوال بھی آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے کتنا وقت دینا پڑے گا. تو ان کو کہہ دیں کہ جتنا وقت آپ دے سکتے ہیں ہم آپ کے اتنے وقت کو استعمال کریں گے. اگر آپ صرف اپنے ادارے میں دے رہے ہیں، صرف اپنے لیکچر میں دے رہے ہیں، تو ہم کہیں گے آپ 2 منٹ دے دیں، 2 منٹ میں ہمارے موضوع پہ بات کر لیں. اگر آپ دوسرے کسی ادارے میں جانا چاہتے ہیں
اگر آپ دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ دوسرے صوبے میں جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے کام کے لیے، اس کام کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے، تو جتنا ٹائم آپ دیں گے ہم آپ کے اتنے ٹائم کو ہی مینیج کریں گے، اس کو پلان کریں گے، اور پلان کر کے اس کا نظم اور طریقہ اور ترتیب آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اس میں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کم از کم اتنا وقت دیں، ہم یہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ہمیں کتنا ٹائم دے سکتے ہیں۔ بس آپ کے دیے ہوئے ٹائم کو ہی ہم نے پلان کرنا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو ڈائریکشن دے دینی ہے، آپ کو لائحہ عمل دے دینا ہے، آپ کو پلان دے دینا ہے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی۔ تو یہ وضاحت کر دیں، اس کی میرے خیال سے اتنی کافی ہوگی یہاں پہ اس سوال کی وضاحت۔ اچھا، ایک سوال آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا آپ کا ادارہ ہمارا ڈیٹا بھی لے گا؟ تو ساتھ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ادارہ کسی قسم کا آپ کا کوئی ڈیٹا نہیں لے گا، اور ہمیں اس آپ کے ڈیٹا کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے نمبر لے کے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیں گے، اور اس کے علاوہ ہمیں آپ کے نام اور نمبر کے علاوہ آپ کے کسی قسم کے کوئی ریکارڈ، کسی ڈیٹا، کسی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہماری باقاعدہ ایس ایچ رجسٹریشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنا سارا ڈیٹا لکھیں، اور نہ ہی ہمیں آپ کا ڈیٹا یا انفارمیشن مطلوب اور مقصود ہے۔ ہمیں تو صرف ڈائریکشن دینا ہے، کام سمجھانا ہے اور بتانا ہے، آپ اب وہ کام اپنے ادارے میں کریں یا جہاں پر بھی آپ مناسب سمجھیں وہ کرنا چاہیں، تو ہمارے ساتھ مل کے کرنا چاہیں تو بھی آپ کے پاس آپشن ہے، خود اپنے طور پہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پہلے 10 سوال کلیئر کیے گئے ہیں آپ کو۔ ہاں، اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اپنے ٹیم لیڈر سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو اس حوالے سے وضاحت کر دیں گے۔ باقی جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھتے ہیں۔